ہمارے مسلمان جو ہمارے بیٹے بچے ہیں یہ ان کے لیے یہ سننا بڑا ضروری ہے کہ بعض قتل کا اور زنا کرنے کی بات کر رہا ہے، بیٹا آگے سے کہتا ہے قالا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا من ہوگا زبر دے فلو شنو دا خلینا در توفو نکبا چتانا خوب قتل دے چھ اسماعیل علیہ روز والی اسماعیل ماشاءاللہ استا مخید دے استا بچے دے اف بم در تونکی اور پتا میں دا سور نشی کہ تیار لمحم پدے کی دے رکھے چھ اللہ در قبیلی بھی بلارا چارا آخر اپنا پاس رکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئی زبر در توفو نکم تبا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر. علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرمایا یا اللہ بار بار ہم حرمین و زیارت کا سرفراز کا اللہ دے رول حاضر جمی یا اللہ کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف کا اللہ کبیرہ و صغیرہ گناہ اسپتالوں کی چکم مسلمانان مریضان دی یا اللہ تقول کا شفاء کاملہ عاجلہ نصیب کا اللہ کا سو قرضدار بھی تیز قرض خلاص کا یا اللہ کا سو بے روزگار بھی حلال روزی انتظام میں فرمایا اللہ کا دچا نارینہ اولاد نہیں پروردگار نارینہ اولاد نصیب کا یا اللہ چکم حضرات بھی گناہ پچیلوں کی دی اللہ نے رہائے انتظام میں فرمایا. بالکل جس طرح ملک بھر میں عید کی نماز ادا کی گئی اسی طرح پشاور خیبر پختونخوا کے ہر جگہ بڑی بڑی اجتماعات کا انعقاد کیا گیا. اس سلسلے میں پشاور چارسدہ روڈ عیدگاہ میں بھی سب سے بڑا اجتماع کا انعقاد کیا گیا جس میں سابقہ وزراء موجودہ وزراء اور قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران نے شرکت کی اور چیف خطیب نے خود میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کیا. اس نے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ قربانی کا دن ہے، اس کے ساتھ ہمیں تمام دشمنی اور فتنے وغیرہ اس کی بھی قربانی کرنی چاہیے اور امن کو برقرار رکھنا چاہیے. قربانی سے ہمیں امن کا سبق ملتا ہے، اس امن کو برقرار رکھنا چاہیے. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو جو یہاں حاضر ہیں ان کو جو یہاں سے نہیں ہیں ان سب کو پوری اپنی پاکستانی قوم کو دلی طور پر عید مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کی خوشیوں سے ہمکنار کرے اور سب کو خوشیاں نصیب کرے، بیماروں کو اللہ شفا دے، زندگی دے، صحت دے. اور پھر اپنے علماء اکرام سے خدمت میں ایک عرض کرتا ہوں اور ان کی خدمت میں ایک گزارشات پیش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے علماء اکرام سے عرض کرتا ہوں کہ چھوٹی عید پر تو آپ چاند کا جھگڑا کرتے ہیں، کم از کم بڑی عید پر چاند کی بات نہ کیا کریں. بڑی عید پر تو میدان عرفات کے ایک دن حاضری ہے، وہ دوسری جگہ عرفات نہیں ہو سکتی، ایک ہی جگہ عرفات ہے اور وہ میدان عرفات ہے، وہاں پر عرفات ہوتی ہے. تو یہاں کے لوگ جو ہیں اس کے ساتھ اپنا ایک اظہار محبت کرتے ہیں. لوگ روزہ رکھتے ہیں عرفات کے دن، لوگ تلاوت کرتے ہیں، لوگ نفل پڑھتے ہیں، لوگ ذکر افکار کرتے ہیں. خدا کے لیے اس کے ساتھ گڑبڑ نہ کریں اور جس کے ساتھ کوئی چاند کی ضرورت نہیں، جس دن میدان عرفات میں حج ہو اس دن ہمارا بھی میدان عرفات ہو، یوم عرفہ ہم یہاں منائیں تو یہ بہت بہتری ہوگی. میں پھر تمام علماء اکرام کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے میدان عرفات کے ساتھ گڑبڑ نہ کریں. جہاں یوم عرفہ وہاں وہ ہمارے ہاں بھی ہونا چاہیے. تو اتنی سی گزارش ہے اپنے دنیا میں یہ بتا دیا ہے کہ آپ لوگوں نے صرف یہ نہیں کہ آپ جانور کے گلے پہ چوری آپ پھیریں گے، بلکہ آپ اپنی خواہشات کے اوپر اپنے حسد بغض کینہ سب کچھ ختم کرنا ہے اور اس کے اوپر چوری پھیرنا ہے اور آپ نے ہمدردی کرنا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے، اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور مطلب ہے کہ دوسری بھائی چارہ سے پیش آنا ہے. اور آپ لوگوں نے غربا کو بھی یاد رکھنا ہے، اپنے پڑوس میں اپنے جو مساکین ہیں ان کو یاد رکھنا ہے. اور نام محمد بلال ہے، KMU سے اسٹوڈنٹ ہوں DPT کا. عید کا دن ہے اور پوری دنیا میں سنت ابراہیمی جو ہے وہ جوش و خروش سے منایا جاتا ہے. تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس پوری دنیا میں جو ہے فلسطینی مسائل کا شکار ہے، ان پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. تو اس عظیم قربانی کے دن فلسطینیوں کو نہیں بھولنا چاہیے. آج کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں پوری پاکستان کو اس عید کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. حکمرانوں سے بھی ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اکٹھے ہو جائے اور اس کے وہاں پر جتنی بھی نقصان ہو رہے ہیں، یہاں پر جو نسل کشی ہو رہی ہے اس کے خلاف اکٹھے ہو کر اس نسل کشی کو روکا جائے.